حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے کئی گھنٹوں بعد آگ پر قابو پایا۔ تہہ خانے میں کھڑی 100 سے زائد موٹر سائیکلیں جل گئیں۔ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر سامان بھی متاثر۔ آتش زدگی میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو 1122 حکام کے مطابق آگ تہہ خانہ میں لگی، دھواں پوری عمارت میں پھیل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حفیظ سینٹر کی عمارت کا سیکیورٹی اور سیفٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ ریسکیو 1122 کی فوری کارروائی کو سراہا۔ بولیں، شہر کے بڑے تجارتی مرکز حفیظ سینٹر کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ آگ پر فوری قابو نہ پایا جاتا تو کاروباری برادری کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا۔ صدر لاہور چیمبر کا حفیظ سینٹر کی انتظامیہ کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، پیر تک حفیظ سینٹر بحال ہو جائے گا۔ 100 سے زائد موٹر سائیکلیں آگ کی زد میں آ کر ناکارہ ہو گئیں۔ آئی جی پنجاب سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں متاثرہ تاجروں کو دینے کی بھی اپیل۔ لاکھوں روپے کے نقصان پر حفیظ سینٹر کے تاجر پریشان، کہتے ہیں پولیس اور انتظامیہ نے پلازے کے اندر نہیں جانے دیا۔ اب تک اپنی دکانوں کے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ آگ اور بجھانے کے لیے استعمال ہونے والا پانی دونوں نے الیکٹرانک سامان کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ موجودہ یونین کو کئی بار فائر فائٹنگ آلات نصب کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ 10 کروڑ روپے سولر پر لگا دیے، لیکن چند لاکھ روپے کا فائر فائٹنگ سسٹم نہیں لگایا۔ شہر کے بڑے کاروباری مراکز میں آتش زدگی کے واقعات۔ حکومتی ادارے آتش زدگی واقعات پر قابو پانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکے۔ ایل ڈی اے، ضلعی انتظامیہ اور سول ڈیفنس آتش زدگی کے بعد آنے والی رپورٹس کی سفارشات پر عمل نہ کر سکی۔ بڑے پلازوں میں آگ بجھانے والے آلات کی بھی تاحال چیکنگ نہ ہوئی۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے عملے نے بھی ملٹی سٹوری بلڈنگ کی تعمیر کے دوران آلات لگانے کا جائزہ نہ لیا۔ نجی ایئر لائن کی غفلت، لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے مسافر کو جدہ پہنچنے کا نوٹس لے لیا۔ مینیجر لاہور ایئرپورٹ نے نجی ایئر لائن کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایئرپورٹ مینیجر نے اتھارٹی کو نجی ایئر لائن کے خلاف کارروائی کی درخواست دے دی۔ مسافر کے مطابق طیارے میں سوار ہونے کے بعد ایئر ہوسٹس کو ٹکٹ بھی دکھائی۔ عملے کو شکایت کی تو مجھے ہی غلطی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ لاہور میں 180 ملی میٹر ریکارڈ بارش، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، گاڑیاں پانی میں بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، شہری گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف۔ خستہ حال عمارتوں کی چھتیں بھی ٹپکنے لگیں۔ 6 گھنٹوں کی بارش ملی میٹر میں ڈبل سینچری مکمل کرنے کے قریب۔ رواں برس مانسون کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ۔ واسا کی کوششوں سے شہر کی اہم سڑکوں سے بارش کا پانی کلیئر۔ کینال روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، نظریہ پاکستان روڈ سے پانی نکال دیا گیا۔ خیابان جناح، پائن ایوینیو، ملتان روڈ کو بھی کلیئر کیا جا چکا۔ سن سیٹ ایوینیو، رائیونڈ روڈ، جاتی عمرہ کینال روڈ سے پانی نکال دیا گیا۔ جی ٹی روڈ، شالامار لنک روڈ، کوئن میری کالج روڈ، لکشمی چوک کلیئر۔ ایمپریس روڈ، مین تاجپورہ روڈ، گجو متا روڈ، مین فیروزپور روڈ کلیئر۔ مال روڈ، کلب چوک، جیل روڈ، GOR1 ملتان روڈ سے پانی نکال دیا گیا۔ مین سرکولر روڈ، کچہری روڈ، آؤٹ فال روڈ، انفینٹری روڈ، والٹن روڈ کلیئر۔ چو برجی کے قریب PNT کالونی سے ملحقہ نالے کی دیوار گر گئی۔ بارشی پانی اور گندے نالے کا پانی گھروں میں داخل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لال پل کے علاقے نبی پورہ میں بھی بارشی پانی جمع، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، علاقہ مکین مشکل میں پھنس گئے۔ سیشن کوٹ بابا گراؤنڈ کے سامنے اسلام پورہ روڈ پر بارش کے باعث شگاف پڑ گیا۔ بارشی پانی کئی فٹ گہرے گڑھے میں جمع، ٹریفک کی روانی متاثر رہی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں موسلا دھار بارش سے اسپتال بھی زیر آب رہے۔ جناح اور جنرل اسپتال کے داخلی راستوں پر بارش کا پانی جمع، مریض اور لواحقین کو اسپتال میں آنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ جناح اسپتال کے کئی کمروں کی چھتوں سے پانی بھی ٹپکنے لگا، کئی گھنٹوں بعد پانی کی نکاسی کر دی گئی۔ صوبائی دارال حکومت میں بارش کے باعث حادثات، اندرون ٹیکسالی میں گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ نشتر کالونی میں بھی گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ کشمیری گیٹ میں کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق۔ آشیانہ روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص زخمی۔ ہربنس پورہ، علی رضا آباد اور وحدت کالونی میں موٹر سائیکلیں پھسلنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ بارش رکنے کے 2 گھنٹے بعد بڑی شاہراہوں سے نکاسی آب مکمل۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے نکاسی آب کی صورتحال پر ویڈیوز جاری کر دیں۔
بلال یاسین نے گلبرگ، قذافی اسٹیڈیم، فیروز پور روڈ، مال روڈ اور لکشمی چوک کے علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ وزیر ہاؤسنگ کی ڈی جی واسا پنجاب کو تمام بڑے شہروں میں مشینری مکمل فعال رکھنے کی ہدایات۔ کہتے ہیں واسا کے 6000 ملازمین فیلڈ میں موجود، نشیبی علاقوں سے بھی جلد نکاسی آب مکمل کر لی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ عرفان علی کاٹھیا بولے، کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے، ریسکیو اور واسا سمیت دیگر ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھیں، نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنائیں، چوکنگ پوائنٹس پر جمع پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے، شہری احتیاط کریں، بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں سے دور رہیں۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تبدیل، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے نوید احمد سی ای او صاف پانی اتھارٹی تعینات۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، نوید احمد نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سابقہ سی ای او سید زاہد عزیز نے نئے سی ای او کو محکمانہ امور اور سٹاف سے متعارف کروایا۔ بی ایس سی پوسٹ آر این نرسنگ فائنل پروفیشنل امتحانات کے نتائج کا اعلان، کامیابی کا تناسب 74.9% رہا، 582 امیدوار کامیاب، 195 فیل ہوئے، 24 نرسنگ کالجز کے 780 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی، نتائج یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اپوزیشن ارکان کا پنجاب اسمبلی کے باہر علامتی اجلاس، ارکان کی معطلی پر حکومتی اقدامات پر غصہ اور غم کا اظہار، نعرے بازی کا سلسلہ بھی چلتا رہا، پولیس کی بھاری نفری اسمبلی کے دروازے کے سامنے تعینات رہی۔ اپوزیشن رہنما ملک احمد بچر کہتے ہیں ڈی سیٹ کیے جانے والے ممبران کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی جانب سے قانونی تقاضوں کی مکمل پاسداری، پنجاب اسمبلی کے 26 معطل اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر کارروائی شروع کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو آرٹیکل 63(2) اور 113 کے تحت معطل ارکان کے خلاف ریفرنسز موصول، ملک احمد خان کا 26 معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ، ریفرنسز پر ذاتی سماعت 11 جولائی صبح 11 بجے اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب کا پروگرام شروع کیا جا رہا، صوبے میں بڑی تیزی سے کرائم ریٹ کی شرح نیچے جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ کا سخت موقف ہے کہ لا اینڈ آرڈر سیاسی ایشو نہیں، پچھلے 3 روز میں پنجاب کے 6 اضلاع سے ڈکیتی کی کوئی خبر نہیں آئی، سی سی ڈی چھوٹے نہیں بڑے مقدمات کے لیے بنائی گئی ہے، ایک آڈٹ رپورٹ پر بہت واویلا مچایا جا رہا تھا، جعلی دانشوروں کو پتہ ہی نہیں کہ 10 کھرب کا ڈاکہ کس نے ڈالا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے خلاف مہم چلانے والوں کو جانتے ہیں، صدارت سنبھالنے کا کبھی خیال نہیں آیا، صدر کے عسکری قیادت سے تعلقات مضبوط اور احترام پر مبنی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کی واحد توجہ ملک کی مضبوطی اور استحکام ہے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، محکمہ زراعت کے پروجیکٹس کے فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری دے دی گئی، کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے پر اتفاق، مریم نواز نے گندم کے کاشتکار کو امدادی نرخ پر زرعی مداخل کی فراہمی کے لیے پلان طلب کر لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ستمبر تک سولرائزیشن اور 5000 سپر سیڈرز کی فراہمی مکمل کرنے کی ہدایات، اجلاس میں پتوکی میں فلورک کلچر ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔